فارسی نے فرمایا کہ اے زہیر بن کین اس مال غنیمت پہ اتنا خوش نہ ہو، مال بہت ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب حضرت فاطمہ الزہرا کا لال محمد مصطفیٰ کا نواسا میدان کرب و بلا میں میدان جنگ میں ہوگا، جب تو اس کی مدد کرے گا اور اس کے بدلے جو میرا رب تمہیں انعام عطا کرے گا وہ دنیا جہاں کے مال غنیمت سے زیادہ ہوگا۔ وہ خیال آتے ہی حضرت زہیر بن کین کہ دل کی دنیا بدل گئی، بے چین ہو گئے، عرض کی آقا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم تو کوفے جا رہے تھے، اپنے سنگیوں کو کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اب حسین کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور حضرت زہیر بن کین امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ایک اور تھے حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، حضرت ابن وقاص صحابی رسول کے بھتیجے۔ اچانک امام علی مقام کا قافلہ تشریف فرما ہے تو دور سے دھول اڑنے کی، جب دھول اڑنی محسوس ہوئی، نظر آئی، جب دھول چھٹی تو کیا دیکھا کہ ایک تیز مسافر گھوڑے پہ سوار تیزی سے آ رہا ہے۔ وہ جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ تو آ کے حضرت امام حسین کے پاؤں چھوتا ہے اور کہتا ہے جناب میں ہاشم بن عتبہ ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا، میں یہ عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سردار ہے میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں، میں اس خبیث کے سامنے جاؤں گا، میں اس سے بات کروں گا، میں صحابی رسول کا بھتیجا ہوں، اور مجھے جب پتا چلا کہ امام علی مقام پہ مشکل وقت ہے تو میں حالت سفر میں تھا، اپنے قافلے کا رخ آپ کی طرف موڑ دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کو کہا مدینے واپس چلی جاؤ، جا کے جس سے مرضی نکاح کر لینا، قافلے والوں سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے مجھے پتا ہے حسین پہ مشکل وقت ہے، میں اپنی جان حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ حضرت امام علی مقام سے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا سفر سے تھکے ہوئے ہو، تھکاوٹ ہے سفر کی، ابھی رک جاؤ۔ عرض کرتا ہے نہیں، میرا جذبہ اور جوش جوان ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، مجھے اجازت دے، میں یزیدی لشکر کے سامنے اس کا جو سپہ سالار عمر بن سعد ہے میں اس کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر کے سامنے آئے، عمر بن سعد کو للکرا اور فرمایا او عمر بن سعد، کیا تمہیں یاد نہیں ہمارے باپ دادا نے اس مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کی؟ حضرت ابن وقاص ابی وقاص نے جنگ احد میں حضرت امام الانبیاء کے سامنے کھڑے ہو کے کافروں کے تیر جھیلے اور اپنے سینے پہ برداشت کیے۔ اے عمر بن سعد تمہاری قسمت سو گئی، کیا تمہارا ایمان ختم ہو گیا کہ تو اس مصطفیٰ کے نواسے کے مقابلے میں آیا؟ کسی نے عمر بن سعد نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، آنکھوں سے آنسو بھی آئے، لیکن ساتھ والے جو تھے انہوں نے کہا اے عمر بن سعد، رے کی حکومت تہران جو ایران کا آج دارالخلافہ ہے اس کا نام تھا رے کی حکومت کا وعدہ ہے، اگر حسین اور اس کے قافلے کو شہید کرو گے تو تجھے ایران کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ دنیا کی دولت اور ہوس اور بادشاہی کے لالچ نے پھر پٹی باندھ لی عمر بن سعد کی آنکھوں پہ۔ آپ نے للکارا، فرمایا پورے یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی میرے مقابلے میں نہ آئے، میں اپنے چچا زاد بیٹے عمر بن سعد سے لڑوں گا، میں اس سے لڑنا چاہوں گا۔ لیکن عمر بن سعد کو پتا تھا کہ ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص
سخت جان ہیں، پہلوان ہیں اور اندر ایمان کی قوت بھی ہے. اس نے بہانہ کر دیا، کہتا ہے نہیں میرا چچا زاد ہے، میں اس کے سامنے جانا نہیں چاہتا، اور میں اپنی فوج کو کہتا ہوں پوری فوج سے لڑے. حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص میرے مصطفیٰ کے صحابی کے بھتیجے، اور لڑتے لڑتے ایک یہ تھے، پوری لشکر یزید تھا، اور اس سب کا مقابلہ کرتے کرتے آپ نے اپنی جان امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور کر دی. حضرات محترم، یہ جو 72 جاں نثار ہیں، ان میں صرف 18 بندے آل رسول کے تھے، باقی سارے کے سارے جاں نثار تھے. ان سب نے جانیں قربان کی، ان سب نے جانیں نچھاور کی. اور میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین کے بھائی، یہ لوگ تو صرف ایک بھائی کا نام لیتے ہیں، حضرت عباس. حضرت عباس نے صرف شہادت نہیں پائی، بلکہ آپ کے 5 بھائیوں نے شہادت پائی. امام حسین کے کتنے بھائی؟ 5 بھائی. ایک تھے حضرت ابو بکر، ایک تھے حضرت عمر، ایک تھے حضرت عثمان، ایک تھے حضرت جعفر، اور ایک تھے حضرت عباس. اب یہ صرف عباس کا نام لیتے ہیں، ابو بکر عمر اور عثمان کا نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کا نام لیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ علی اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کی اگر لڑائی ہوتی تو دشمنوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا. اس لیے نام نے، بلکہ ابو بکر نام کے 2 بندے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے. ابو بکر نام کے 2 بندے، ایک ابو بکر مولا حسین کا بھائی تھا، مولا علی کا بیٹا تھا، اور ایک ابو بکر مولا علی کا پوتا تھا. کیا تھا؟ پوتا. امام حسن کا بیٹا تھا. یعنی پتہ چلا کہ امام حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا. اپنے بیٹے کا نام. یہ ان پچھلے دنوں ان کا ایک ملعون ذاکر آصف رضا علوی، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا ہے. اور ہم اہلیان رکن آل بیت اطہار کے سچے غلام آج نیٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی قرارداد پیش کرتے ہیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہم سفر حضرت ابو بکر کو کافر قرار دیا اور کافر ہونے کا اعلان کیا، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس آصف رضا ملعون کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے. کیا آپ اس قرارداد سے متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے اپنی حاضری لگوائیں، کیمرہ پھیریں جی. ہم نیٹ کے ذریعے اہل سنت والجماعت رکن ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو سنی مسلمان ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کے گستاخ کو کافر کردار تک پہنچایا جائے. کیا آپ اس مطالبے میں ساتھ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اب ہم اس ملعون آصف رضا علوی کو تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ سوچ، یہ جو تو شبیہ نکالتا ہے ذوالجناح کی، شبیہ ذوالجناح، یعنی جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے اس کی شبیہ، اس کا ادب کرتا ہے، اس کے نیچے سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ رومال اور کپڑے اور پیسے باندھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھوڑے پہ حسین بیٹھے، حالانکہ اس پہ حسین نہیں بیٹھے، وہ اس گھوڑے کی شبیہ ہے. اگر حسین جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں
اس کی شبیہ کا اتنا احترام ہے، تو جس ابو بکر کی تو گستاخی کر رہا ہے، ہجرت والی رات جس ذات کی وجہ سے حسین حسین بنا، حسین کا نانا محمد مصطفیٰ اور ابو بکر کے کندھوں پہ خود سوار ہوا تھا۔ نرم سے نرم شیعہ بھی صحابہ کرام کی گستاخی اشارے کنائے میں بیان کرتا ہے۔ میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی، بہت بڑے چودھری کی رکن کا ہے، اس نے بھی آج اشارے میں سارے صحابہ کو یزید کے برابر قرار دیا ہے۔ اور یہ پھٹتے ہیں کبھی کبھی، ہمارے سنی بھولے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ پیار نہیں کرتے، اصل پیار اہل بیت سے سنی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ کل قیامت کے دن حسین نے جب سوال کر لیا کہ میرا اور شہربانوں کا نکاح پڑھنے والا عمر تھا اور امام حسین کے دیگر بیٹے بھی تھے، سارے شہید ہو گئے، میرے رب نے اس بیٹے کو بچایا جو بیٹا شہربانوں کے بطن سے تھا۔ یعنی رب چاہتا ہے کہ ساری سادات کی نسل شہربانوں کے بیٹے زین العابدین سے چلے، سارے سادات قیامت تک آنے والے اس لیے حلالی ہے کہ عمر فاروق نے شہربانوں کا نکاح امام حسین سے پڑھا تھا۔ اور اگر حسین نے قیامت کو پوچھ لیا کہ میں تو عثمان غنی کا پہرے دار تھا، تلوار ہاتھوں میں لے کے عثمان غنی کی شہادت کے وقت ان کا پہرا دے رہا تھا، تو میرا وفادار ہو کر میں نے جس کا پہرا دیا اس کی گستاخی کیوں کی؟ تو حضرات محترم یہ ملنگ کیا جواب دیں گے حسین کے سامنے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر نام کے دو بندے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، عام بندے نہیں، ایک علی کا بیٹا ہے، ایک علی کا پوتا ہے، بولیے ایک علی کا بیٹا، ایک علی کا پوتا ہے، ایک حسین کا بھائی ہے اور ایک امام حسن کا بیٹا ہے، ان دونوں کا نام ابو بکر ہے۔ اور پتہ چلا کہ امام حسن کے زمانے تک تو ساری خلافتیں ہو گئی تھیں، امام حسن اتنا راضی تھے پہلے خلیفہ سے کہ ان کا بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے خلیفہ کے نام پہ ابو بکر رکھا۔ تو حضرات محترم میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ساری آیتیں 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو، اگر تم شبیہ ذوالجناح کا احترام کرتے ہو کہ اس پہ حسین بیٹھا، سان یسنین اذ ہما فی الغار، یہ آیت 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سائیڈ پہ رکھ دو۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ میرے نبی کے سارے صحابہ سچے مومن ہیں، یہ قرآن کی آیت سائیڈ پہ رکھ دو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کی آیت سائیڈ پہ رکھ دو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی قرآن کی آیت 1 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو۔ صرف وہ زاویہ جو تیرے لیے ادب والا ہے کہ وہ شبیہ ذوالجناح جس پہ حسین سوار ہو وہ ادب والا بن جاتا ہے، تو وہ ابو بکر کیوں نہیں ادب والا بنا؟ جس ابو بکر پہ حسین نہیں، حسین کا نانا محمد عربی سوار ہوا۔
امام علی مقام میدان کرب و بلا میں ایثار کا مجسمہ تھے. یہ سارے جان نثار پہلے شہید ہوئے. پھر باری آ گئی علی کے بیٹوں کی. ابو بکر شہید، عمر شہید، جعفر شہید، عثمان شہید. پھر باری آئی امام حسن کے بیٹوں کی. ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کیا. پھر باری آئی اپنے بیٹوں کی. علی اکبر آتا ہے، عرض کرتا ہے ابا جی میں آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا تم تو تصویر ہو مصطفیٰ کی، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں. عرض کرتا ہے اے میرے والد محترم میں آپ کا لاشا برداشت نہیں کروں گا، آپ سے پہلے شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. المختصر امام علی مقام نے جو قربانی پیش کی وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. امام علی مقام نے ایک ایک چراغ بجھایا اور دین اسلام کا ایک ایک چراغ روشن ہوتا گیا. حسین کے گھر کا ایک ایک چراغ بجھتا گیا اور دین کا ایک ایک چراغ روشن ہوتا گیا. وہ کسی نے یہ خوبصورت منظر پنجابی میں پیش کیا. اس نے کہا کہ عقل کیا حسین نہ جا اگے، عقل کیا حسین نہ جا اگے، اگے موت للکرے مار دیے. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، زارا پاک دی روح پکار دیے. عقل کیا حسین نہ جا اگے، تتی ریت دشت کربلا دیے. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، کھلی ہوئی جھولی مصطفیٰ دیے. عقل کیا حسین نہ جا اگے، تیرا قافلہ لٹیا جان آئے. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، باطل نال تو اج ٹکران آئے. عقل کیا حسین نہ جا اگے، ہو جاسی سکینہ یتیم تیری. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، مدد کرے گا رب کریم تیری. عقل کیا حسین نہ جا اگے، نیزہ اکبر دے سینے وچ وجنا ہی. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، حسین نہ مڑی پیچھے، پردہ نانے دی امت دا کجنا ہی. عقل کیا حسین نہ جا اگے، گریبان ہوسی تار تار تیرا. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، جنت کر رہی ہے انتظار تیرا. عقل کیا حسین یزیدیاں نے تیرے خیمے نو اگ لاؤنی ہے. عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، تے دوزخ دی اگ بجھاؤنی ہے. عقل کیا حسین نہ جا اگے، پڑھ لے ازل دے ذرا نوشتیاں نو. عشق کیا حسین دیاں سجدیاں تو ملنا اج تقدس فرشتیاں نو. عشق کیا اے حسین کنبا کٹا کے جب تو اپنا سر سجدے میں چھپائے گا تو اللہ کے نوری فرشتے ان کے سجدوں کو تیرے سجدے سے تقدس مل جائے گا. وہ علماء نے کہا کہ روز ازل ملائکہ نے کہا تھا یا اللہ نہ بنا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. علماء نے فرمایا فرشتوں میں تھا خون تھا ہی نہیں، انہوں نے خون ریزی کیا کرنی تھی. مزہ تو تب ہے کہ وقت کا حسن زلیخا کے روپ میں سامنے ہو، اندر عشق بھی ہو، دل بھی ہو، خواہش نفس بھی ہو، اور آواز آئے
قرآن کے لفظوں میں ہے تلک. اور یوسف پکارے معاذ اللہ. ارے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے ملائکہ بات تمہاری سچ ہے, خون ریزی کرے گا. تم تسبیحیں پڑھتے ہو, تم میں تو خون ہے ہی نہیں, تم میں عشق محبت ہے ہی نہیں, تم میں خواہش نفس ہے ہی نہیں. لیکن مزہ یہ ہے تمہیں نظر آ رہا ہے صرف فرعون اور نمرود, میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ و ابراہیم, تم دیکھ رہے ہو ابو جہل, میں دیکھ رہا ہوں اپنا حبیب. تمہیں نظر آ رہا ہے فرعون و موسیٰ, میں دیکھ رہا ہوں نمرود میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ و ابراہیم, تم دیکھ رہے ہو ابو جہل عتبہ, میں دیکھ رہا ہوں اپنا حبیب. تمہیں نظر آ رہا ہے یزید. اے فرشتوں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون. تم کہہ رہے تھے تمہیں یزید نظر آ رہا تھا, مجھے میدان کربلا میں 72 کٹا کے اپنا سر سجدے میں رکھنے والا حسین نظر آ رہا تھا. حضرات محترم, یہ ہے قرآن اور حدیث سے اہل بیت اطہار کی شان. ہم آواز تب لگائیں جب قرآن اور حدیث سے ملے کچھ نہ, کہ میں کہوں گھوڑے کے نکیل سے آواز آئی, خیمے کی جو ہے وہ تناب سے آواز آئی, فلاں ٹیلے سے آواز آئی. ہم کہتے ہیں اہل بیت کی شان میں اگر آواز آئی تو رب کے قرآن کی آواز آئی, اگر آواز آئی تو محمد کے فرمان کی آواز آئی. تو حضرات محترم, یہ عشق کا پیمانہ ہے جو امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری بھی بول اٹھا کہ صبر حسین بھی ہے عشق. کہ یہ جو عشق کی تشریح دیکھنا چاہتے ہو میدان کرب و بلا دیکھ لو. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. ایک شبیر کا سجدہ ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی ہے. تو ہم کروڑہ سلام پیش کرتے ہیں. ہم اہل سنت والی جماعت امام علی مقام اور شہداء کربلا اور اہل بیت اطہار کی وہ عظمت و شان بیان کرتے اور سنتے ہیں جو رب نے قرآن میں بیان کی, محمد نے اپنے فرمان میں بیان کی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری, ہم سب کی حاضری شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.